إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاءكم شهر رمضان شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب الجحيم وقال أيضا إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب الجحيم وصفدت الشياطين وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله وتقاه من النار وذلك كل ليلة رواه الإمام بخاری و مسلم فی صحیحہما۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین، چند دنوں کے بعد سارے مہینوں کا سردار آسمانی کتابوں کے نزول کا مہینہ، اور وہ مہینہ جس کی بہت ساری خصوصیات حاصل ہیں، جو بڑا ہی عظیم گناہوں سے مغفرت کا مہینہ، جہنم سے آزادی کا مہینہ، اعمال میں، عبادات میں، نیکیوں میں اضافے کا مہینہ چند دنوں کے بعد شروع ہونے والا ہے۔ سوال یہ ہے کتنا بڑا عظیم مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، اور ہم نے اس مہینے کے لیے کیا کچھ کر رکھا ہے۔ کہیں ایسا تو نہ ہو جائے کہ مہینہ آئے گزر جائے اور ہمارے اعمال میں، ہماری نیکیوں میں، ہماری اصلاح میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہ ہو۔ اس لیے ایک انسان کو، ایک سچے مسلمان کو مہینہ داخل ہونے سے پہلے ہی اس مہینے کی عظمت کا اور اس کی خصوصیت کا اور اس مہینے کی جو شان ہے اور اس کی جو عظمت اور اس کا جو مرتبہ ہے وہ ہماری نظروں کے سامنے ہونا چاہیے۔ جب یہ مہینہ شروع ہوتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے تھے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور اعلان کیا جاتا ہے کہ اے خیر کے تلاش کرنے والے آگے بڑھ، اور برائیوں کے اور گناہوں کے پیچھے پڑنے والے رک جا۔ اس مہینے کی عظمت کا اور اس کی اہمیت کا تو پاس و لحاظ رکھ، اور اس مہینے کے اندر تو اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھ لے، اور روزانہ اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے، پہلی رات ہوتی ہے، پہلی رات سے لے کر کے پورے رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان بھی ہوتا ہے، اور روزانہ اللہ تعالیٰ ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد بھی کرتا ہے۔ یہ بڑا عظیم مہینہ ہے، خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے۔
بہت سارے ایسے بد نصیب ہیں جو چاہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ نہ ملے. ایسے بھی لوگ ہیں کہتے ہیں رمضان کے روزے رکھنے پڑیں گے، کاروبار پر ہمارا فرق پڑے گا، بھوکا رہنا پڑے گا، پیاسا رہنا پڑے گا. جو بھاگ دوڑ رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں ہم کر لیتے ہیں تجارت کے لیے، خرید و فروخت کے لیے، دنیا کے لیے، وہ ہم سے نہیں ہو پائے گی. روزہ رکھنا پڑے گا. بہت سارے لوگوں کو ملال ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے نعوذ باللہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے. میرے بھائیوں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے دین سے بغض اور عداوت کی دلیل ہے. اس کے ایمان کے اس کا ایمان باقی ہے کہ نہیں باقی، اللہ بہتر جاننے والا ہے. اگر کوئی آدمی کڑھے، اگر کسی آدمی کو تکلیف ہو رمضان کے مہینے سے، اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر ایمان نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی ہے. خوش ہونا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ اللہ دے رہا ہے. ہم سب گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کی مغفرت کا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. اس پر ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. صحابہ کرام سلف صالحین خوشی کا اظہار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما تاکہ ہم اپنے گناہوں کی مغفرت کروا سکیں، اپنے گناہوں کی مغفرت کروا سکیں، اپنی گردنوں کو جہنم سے آزاد کروا سکیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے. ہمارے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا. لوگوں نے پوچھا کون؟ آپ نے فرمایا کہ من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، جسے رمضان کا مہینہ ملے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے، اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکے، ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، ایسا آدمی تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، جسے رمضان کا مہینہ ملے جس میں روزانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والوں کو بلایا جاتا ہے، اور جو گناہ کرتے ہیں ان کو پیچھے ہٹنے کی طرف بلایا جاتا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ. اللہ رب العالمین نے مغفرت کے لیے ایسے وسائل بنا رکھے ہیں. جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا، کوئی جنت کا دروازہ نہیں بند ہوتا ہے. جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی جہنم کا دروازہ نہیں کھلتا ہے. بڑے بڑے جو سرکش شیاطین ہیں، جن ہیں سرکش شیاطین، ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، ایک روحانی ماحول ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس قدر اس مہینے کی عظمت بنا رکھی ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. تو ایک بندے مومن کو، سچے مسلمان کو رمضان کے آمد پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. خوشی اس لیے نہ ہو کہ ہماری ڈیوٹی کے اندر کمی ہو جائے گی، خوشی صرف اس لیے نہ ہو کہ ہم کو مکافہ ملے گا، ہم کو بونس مل جائے گا رمضان کے مہینے میں، خوشی صرف اس لیے نہ ہو کہ ہم کو کھانے پینے کی مختلف چیزیں مل جائیں گی. آج بہت بڑا افسوس کی بات ہے، بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو رمضان کا مہینہ آنے کے لیے اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ ان کو کھانے پینے کی مختلف چیزیں مل جاتی ہیں اور دیگر مہینوں وہ چیزیں نہیں مل پاتی ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کی برکت یہی ہے کہ کھانا پینا بہت اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے اور مہینوں میں نہیں ہوتا. یہ برکت نہیں ہے رمضان کے مہینے کی. رمضان کے مہینے کی معنوی برکت ہے، جہنم سے آزادی والی برکت ہے، گناہوں کی مغفرت والی برکت ہے. یہ برکت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. کھانے پینے والی برکت نہیں ہے یہ کہ ہم کھانے پینے کے لیے خوش ہو جائیں، بہترین قسم کے پکوان ملیں گے، بہترین قسم کے کھانے ملیں گے. کچھ لوگ نوجوان اس لیے خوش ہو جاتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ملے گا، پوری رات جاگیں گے، گھومیں گے، دوستوں کے ساتھ گپاشتی کریں گے، دن بھر سوئیں گے. یہ رمضان سونے کا مہینہ نہیں ہے. یہ رمضان یہ ہمیں محنت کا مہینہ ہے، اجتہاد کا مہینہ ہے. یہ 2 عظیم جنگیں رمضان کے مہینے کے اندر پیش آئی ہیں. غزوہ بدر، فتح مکہ، 2 عظیم جنگیں ہیں. یہ جنگیں رمضان کے مہینے کے اندر پیش آئی ہیں. یہ رمضان سونے والا مہینہ نہیں ہے کہ ہم رمضان سو کر کے گزار دیں. یہ مہینہ اس لیے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ ہم نیکی کے اندر سبقت کریں، زیادہ زیادہ نیکیاں کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں اور اس طریقے سے ذکر و اذکار کریں جو خیر کے اعمال ہیں، جو اللہ رب العالمین نے دروازے کھول دیے ہیں نیکیوں کے، ان دروازوں سے ان کے اندر داخل ہوں، وہ نیکیاں کریں، ان نیکیوں کو بجا لائیں. اس لیے اللہ رب العالمین رمضان کا مہینہ عطا فرماتا ہے. یہ صرف کھانے میں برکت کے لیے نہیں ہوتا ہے کہ کھانا پینا ہم کو اچھا ملے گا، بہترین قسم کھانے ملیں گے اور اس طریقے سے اچھے طریقے سے ہمارا مہینہ گزر جائے گا. آج یہی ہمارا حال ہو گیا ہے. رمضان کے مہینے میں ہمارا وزن کم ہونے کے بجائے زیادہ ہو جاتا ہے، کم ہونے کے بجائے انسان کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے. مرغن غذائیں کھاتا ہے، مختلف پارٹیاں ہوتی ہیں اور اس طریقے سے مختلف قسم کی چیزیں کھائی دسترخوان پر رکھی جاتی ہیں.
ایک سے ایک چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اللہ کا شکر ہم ادا کرنا چاہیے، لیکن اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارا وزن بڑھ جائے، ہمارے اعمال کا میزان اور ترازو نہ بڑھے لیکن ہمارے جسم کا وزن بڑھ جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری نیکیوں کا جو میزان ہے، ترازو ہے، اس کے اندر نیکیاں بڑھنی چاہیے، یہ ہم سے مطلوب ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارا جسم بڑھ جائے، وزن بڑھ جائے، کھا پی کر کے ہم موٹے ہو جائیں اور تندرست ہو جائیں۔ یہ اس لیے نہیں ہے رمضان کا مہینہ، اس لیے کہ ہماری نیکیوں کے اندر اضافہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اسی رمضان کا مہینہ اللہ رب العالمین کو عطا فرماتا ہے۔ لیکن افسوس کا عالم یہ ہے کہ ایک روٹین کے طور پر رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ایک روٹین اور ایک عادت کے طور پر، جیسے ہمارا تمام چیزوں کے اندر معمول ہو گیا ہے۔ نماز انسان ایک عادت کے طور پر پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت انسان ایک عادت کے طور پر کرتا ہے، رمضان کے روزے ایک انسان روٹین اور عادت کے طور پر کرتا ہے۔ اسی لیے جو مقصد ہوتا ہے باتوں کا، اس مقصد میں ہم کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں، وہ مقصد ہم کو نہیں مل پاتا ہے، اس لیے کہ جو نیت ہونی چاہیے، جو اخلاص ہونی چاہیے، جو اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے، جو نیکیوں کی طرف تڑپ اور رغبت ہونی چاہیے، اور گناہوں سے جو ہمارے دلوں کے اندر کلہن اور جلن اور دشمنی ہونی چاہیے، وہ تمام چیزیں آج ہمارے اندر نہیں پائی جاتی۔ اس لیے نیکیاں لوگ تو ہم کرتے ہیں، لیکن ان نیکیوں کا جو اصل مقصد ہے، اس مقصد کے اندر انسان کو کامیابی نہیں مل پاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے رمضان کا روزہ کس لیے فرض کیا ہے؟ اس کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ اللہ رب العالمین کا تقویٰ ہے۔ یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے سابقہ امتوں پر روزے فرض تھے۔ یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے، یہ جتنی بھی امتیں اللہ نے دنیا کے اندر بھیجی، ہر امت پر اللہ رب العالمین رمضان کے روزوں کو فرض کر دیا تھا۔ اس سے رمضان کے روزوں کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ روزے کتنے اہمیت کے حامل ہیں، کہ اللہ رب العالمین نے ہر امت کو روزے دیے تھے۔ ان کے ہاں روزہ رکھنے کا طریقہ کیا تھا، کیا اور تفصیل ہیں، وہ تفصیلات تو حدیثوں کے اندر زیادہ نہیں آتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ضرور فرمایا کہ سابقہ امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، کیونکہ روزوں کا مقصد تقویٰ ہے، اور تقویٰ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، ہماری تخلیق کا مقصد ہے، اور دنیا میں انبیاء کرام کے رسولوں کے آنے کا مقصد ہے۔ دنیا میں اللہ رب العالمین نے جو آسمانی کتابیں نازل کی، ان آسمانی کتابوں کی نزول کا مقصد ہے تقویٰ، یہی اصل مقصد ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزے ہمارے پر فرض کیے۔ روزہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی عبادت ہے، اللہ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یہ روزہ عبادت ہے، یہ روٹین کا نام نہیں ہے، یا اس طریقے سے کسی مشق کا نام نہیں ہے۔ روزہ ایک عبادت ہے، یہ شعور ہونا چاہیے ہمارے دلوں کے اندر کہ ہم اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ نے فرض کر دیا ہمارے اوپر روزہ، اس لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں تاکہ ہمارے اندر اللہ رب العالمین کا تقویٰ پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزوں کو ہمارے اوپر فرض کیا ہے تقویٰ پیدا کرنے کے لیے۔ تقویٰ کے اندر سب سے پہلی چیز آتی ہے جو اللہ رب العالمین نے چیزیں حرام کر دی ہیں، ان تمام حرام چیزوں سے دوری اختیار کرنا۔ تقویٰ کے معنی ہوتے ہیں بچاؤ کے، تقویٰ کے معنی ہوتے ہیں بچانا اپنے آپ کو، اس کے معنی تقویٰ کے ہوتے ہیں۔ بچاؤ کا معنی تقویٰ کے اندر پایا جاتا ہے، اس لیے بچاؤ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عقاب سے، اللہ کی لعنت سے، اللہ رب العالمین جو سزا تیار کر رکھی ہے مجرموں کے لیے، گنہگاروں کے لیے، اس سزا سے اپنے آپ کو بچانے کا نام تقویٰ ہے۔ اس لیے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ تقویٰ صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، قیام اللیل نماز پڑھنے کا نام تقویٰ صرف نہیں ہے، تقویٰ یہ ہے اجتناب ترک ما حرم اللہ نے جو حرام کر دیا اسے دوری اختیار کرنا، اس سے بچنا، یہ تقویٰ ہے۔ وہ ادا مفترض اللہ علیہ، اور اللہ رب العالمین جو فرض کر دیا ہے ان چیزوں کو ادا کرنا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ صرف ادائیگی کا نام نہیں ہے، تقویٰ چھوڑنے کا نام ہے، تقویٰ چھوڑنے کا نام ہے۔ انسان روزہ تو رکھے لیکن سارے گناہوں کو نہ چھوڑے، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ گناہوں کے چھوڑ دینے کا نام ہے، پہلے انکار ہے، اس کے بعد اس بات ہے۔ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں جس کے ذریعے سے ایک بندہ مومن اور مسلمان ہوتا ہے،
اس میں پہلے انکار کرنا پڑتا ہے جھوٹے معبودوں کا، معبودان باطلا کا لا پہلے ہے، اللہ بعد میں ہے۔ اس بات لا الہ الا اللہ پہلے انکار کرنا ہے، پہلے چھوڑنا ہے معبودان باطلا کی عبادت کرنا، غیر اللہ کی عبادت کرنا، غیر اللہ کی پرستش کرنا، پہلے اس کو چھوڑنا ہے، اس کے بعد ان تمام عبادتوں کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے۔ پہلے لا الہ الا اللہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود برحق مگر اللہ رب العالمین، یہ ہے اس کا معنی لا الہ الا اللہ کا۔ آج بہت سارے مسلمان لا الہ الا اللہ کا معنی ہی نہیں جانتے ہیں۔ ان سے پوچھے لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ پڑھے لکھے لوگ، مفتی ہیں، قاضی ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہے، اور یہ میں کوئی ممبر رسول پر کھڑے ہو کر کے کوئی جھوٹی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ جا کے تجربہ کر لو اپنے بڑے ملکوں کے اندر، مفتی ہیں، بڑے بڑے عالم ہیں، پوچھے لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، نہیں بتا پائیں گے۔ کوئی کہے گا لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی رب نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے۔ کوئی جوشیر قسم کے نوجوان کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہمارا معبود حقیقی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے۔ تو مکہ کے مشرک بھی مانتے تھے، یہ کفار بھی مانتے تھے، یہ نوح علیہ السلام کی قوم بھی مانتی تھی، اور بھی جو انبیاء آئے ہیں ان کی قومیں مانتی تھی اس بات کو کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی حاکم نہیں ہے۔ یہ حاکمیت اللہ رب العالمین کی الوہیت اور ربوبیت کے اندر شامل ہے، اس کے اندر شامل ہے یہ چیز، یہ الگ سے کوئی توحید نہیں ہے۔ اسے لا الہ الا اللہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے۔ یہ مکہ کے مشرک بھی مانتے تھے اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، اللہ ہی کے حکم سے سورج نکلتا ہے، چاند نکلتا ہے، اللہ ہی کے حکم سے انسان کی ولادت پیدائش ہوتی ہے، اللہ ہی کے حکم سے قیامت قائم ہوگی، اللہ ہی کے حکم سے انسان مرتا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ہوتا ہے۔ آپ کچھ بھی مرضی کر لو، اللہ کا حکم ہوگا تبھی آپ کے لیے وہ چیز ہوگی، سب مانتے تھے وہ لوگ۔ تو لا الہ الا اللہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق اور کوئی مالک نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، یہ ہے مطلب لا الہ الا اللہ کا۔ اس میں بھی آپ دیکھیے پہلے انکار ہے، پہلے چھوڑنا ہے، اس لیے تقویٰ کے اندر پہلے چھوڑنا ہے۔ چھوڑیں گے آپ تبھی اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے جہنم سے چھوڑے گا، تبھی اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے آزاد کرے گا۔ جب گناہوں سے اپنے آپ کو آزاد کرو گے تب اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرے گا۔ پہلے چھوڑنا ہے، اس کے بعد اس بات اور عمل ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ نماز پڑھ لینے کا صرف نام نہیں ہے، قیام اللیل کر لینے کا، روزہ رکھ لینے کا نام نہیں ہے صرف تقویٰ۔ تقویٰ یہ ہے کہ ترک ما حرم اللہ، اللہ نے جو حرام کر دیا اس چیز کو چھوڑ دینا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں روزہ تو رکھتے ہیں، کھانا پینا تو چھوڑ دیں گے، کھانا پینا چھوڑ دیں گے، لیکن جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ روزہ ہے، غیبت بھی کریں گے، چغلخوری بھی کریں گے، جھوٹ بھی بولیں گے، دھوکہ بھی دیں گے، خیانت بھی کریں گے، سارے گناہ کا کام کریں گے، لیکن روزہ بھی رکھیں گے۔ اور جو سب سے بڑا گناہ ہے شرک، وہ بھی کریں گے، روزہ رکھتے ہوئے کرتے ہیں۔ وہ جو سب سے بڑا گناہ ہے شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کی باتوں میں سے کسی عبادت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا، چاہے کسی جو ہے پیر کے لیے کرے، چاہے قبر والے کے لیے کرے، چاہے پتھر کے لیے کرے، چاہے بت کے لیے کرے، سب غیر اللہ کے اندر، سب من دون اللہ کے اندر شامل ہے۔ اللہ کے علاوہ جس کے لیے بھی کیا جائے، یہ سب اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ طواف، نذر و نیاز، قربانی، زکوٰۃ، حج، نماز، تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے، رکوع سجدے اللہ رب العالمین کے لیے، نذر و نیاز قسم اللہ کے لیے، منت اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہ اگر کسی اور کے لیے کریں گے، چاہے نبی ہی کے لیے کیوں نہ آپ کریں، چاہے کسی رسول اور فرشتے ہی کے لیے کیوں نہ کریں آپ، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے، جسے اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا۔ شرک بھی کر رہے، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، یہ تقویٰ نہیں ہے۔
تقوی کے اندر بنیادی چیز ہے کہ اللہ نے جو چیزیں حرام کر دی ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا، اور سب سے بڑی حرام چیز جو اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت پر حرام کر دیا ہے وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا۔ نماز بھی پڑھتے ہیں لوگ، روزہ بھی رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ضروری ہے کہ انسان اس حقیقت کو سمجھے کہ جب تک یہ گناہ انسان نہیں چھوڑے گا شرک والا، اللہ رب العالمین اس کی کسی بھی عبادت کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ شرک کرنے سے انسان کے سارے اعمال کو اللہ برباد کر دیتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر شرک کر لے اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ شرک کرنے سے سارے اعمال برباد ہو جاتے، گویا کہ اس نے کوئی عمل کیا ہی نہیں، اس کا دفتر سیاہ رہے گا، اس کے دفتر میں کوئی نیکی نہیں رہے گی، کیونکہ اس نے اپنے گناہ سے شرک کی وجہ سے سارے اعمال کو کھرچ دیا ہے، سارے اس کو مٹا دیا ہے۔ یہ مزیل ہوتا نا، مزیل جس کے ذریعے سے آپ کچھ لے اس کو مٹا دیتے ہیں، وائٹنس کہتے ہیں، انگلش میں کیا کہا جاتا ہے اس کو، کہ آپ اس کو مٹا دیتا ہے انسان۔ ایسے ہی ہے، اگر کسی نے کچھ کیا، اس کے پاس نیک اعمال تھے اگر کچھ، لیکن شرک کر لیا، اس شرک کی وجہ سے اس کے سارے اعمال پر کالک پھٹ گئی، سیاہی آ گئی سارے اعمال پر، اس کے دفتر میں کوئی نیکی باقی نہیں رہ گئی۔ اسے سمجھے اس حقیقت کو کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان اپنے آپ کو شرک سے دور رکھے۔ یہ متقی ہونے کے لیے تقوی کی بنیادی شرط ہے۔ یہ انسان اگر شرک کرے گا، ایسا انسان کبھی متقی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے متقیوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، مشرکین جنت کے اندر نہیں جائیں گے، مشرکین جنت کے اندر نہیں جائیں گے، مشرکین کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ اس لیے تقوی کے اندر بنیادی چیز، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو شرک سے بچائے۔ تو تقوی یہ ہے اللہ رب العالمین کی خالص عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کی تعریف فرمائی کہ الخوف من الجلیل، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر۔ اگر انسان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا وہ شرک نہیں کرے گا۔ شرک کرنے والا کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا نہیں ہو سکتا، اس کے اندر ڈر نہیں ہے، تبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا ڈر ہے، نہ اس کے عذاب کا ڈر ہے، نہ سزا کا ڈر ہے، نہ جہنم کا ڈر ہے، اس لیے وہ شرک کرتا ہے۔ اگر ڈر ہوگا تو نہیں کرے گا۔ اگر آپ کو ڈر ہوگا ماں باپ کا، مان لیجئے، تو کیا آپ غلط کام کریں گے ماں باپ کے سامنے؟ نہیں کریں گے۔ ماں باپ کا ڈر نہیں ہے تبھی ماں باپ کے سامنے انسان گناہ کا کام کرتا ہے۔ انسان دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر گناہ کرتا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کرتا ہے، ڈر نہیں ہے اس کے دل کے اندر جو شرک کرتا ہے اور گناہوں کے ارتکاب کرتا ہے۔ اس لیے کہ اگر ڈر ہوتا تو نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا، اللہ مطلع ہے، اللہ تعالیٰ نگہبان ہے، اللہ نگراں ہے، تمام چیزیں اللہ کی نگاہوں کے سامنے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ پر مخفی نہیں ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں اللہ رب العالمین کے اوپر۔ اس لیے سب سے پہلی بات الخوف من الجلیل، اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ کا ڈر، تقوی اسی کو کہا جاتا ہے۔ جب ڈر ہوگا تو انسان شرک نہیں کرے گا اور گناہوں سے بھی انسان دوری اختیار کرے گا، اور اگر مان لیجیے گناہ ہو گیا فوراً توبہ کرتا ہے۔ والعمل بالتنزیل، اللہ نے جو نازل کیا اس کے اوپر عمل کرنا، عمل بعد میں، پہلے ڈر پہلے چھوڑنا ہے، عمل کرنا بعد میں ہے۔ یہ اللہ نے جو نازل کیا، قرآن اور حدیث اللہ نے نازل کیا آسمان سے۔ اللہ نے صرف قرآن نازل نہیں کیا ہے، اللہ نے سنتوں کو بھی نازل کیا ہے، سنتوں کو بھی اتارا ہے، حدیثیں بھی نازل کی گئی ہیں آسمان سے۔ جبریل امین حدیثیں لے کر کے آتے تھے، جسے قرآن لے کر کے آتے تھے۔ نبی کے دل کے اندر، نبی کے دل میں باتیں ڈالی جاتی تھیں، تو اللہ رب العالمین نے آسمان سے قرآن و حدیث دونوں کو نازل کیا ہے، صرف قرآن نازل نہیں کیا ہے۔ یہ غلط فہمی دور کر دیجئے۔ اللہ نے سنتوں کی نازل کیا آسمان سے، حدیثوں کو بھی نازل کیا ہے۔ اس لیے تنزیل پر جو نازل ہوا اس پر عمل کرنا۔ والقناعۃ بالقلیل، اللہ نے جو بھی دے رکھا اس پر قناعت کرو۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نیکیوں پر قناعت کر جاتے ہیں، لیکن دنیاوی معاملے میں قناعت نہیں کرتے۔ روزہ رکھ لیا، قرآن پڑھ لیا، ایک بار ختم کر لیا، بہت ہو گیا ہمارے لیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ چھوٹی کم نیکیوں پر قناعت کر جانے والے لوگ ہیں۔ قناعت پر کبھی بھی انسان کو، نیکی پر قناعت نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کو ہمیشہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض وعدت للمتقین، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ کر کے آؤ، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین سے بھی زیادہ ہے، جسے اللہ رب العالمین نے متقیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ نیکیوں میں قناعت نہیں ہونا چاہیے، دنیا داری کے اندر قناعت ہونی چاہیے۔
مال کے اندر دنیا کے اندر قناعت ہونی چاہیے، نیکیوں کے اندر خیرات میں صدقات میں اور اس طریقے سے خیر کے اعمال میں قناعت نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا معاملہ یہی ہے کہ ہم قناعت کس کے اندر کرتے ہیں؟ جس کے اندر قناعت نہیں کرنا چاہیے۔ تو القناعت بالقلیل، تھوڑی بھی چیز اگر آپ کے پاس ہے، اللہ رب العالمین کی ہزارہاں کروڑہاں اتنی انگنت نعمتیں آپ کے پاس ہے، اگر کوئی چیز نہیں ہے تو اللہ رب العالمین پر آپ قناعت کیجیے۔ والاستعداد لیوم الرحیل، اور ایک دن دنیا سے جانا ہے، اس کے لیے تیاری کیجیے۔ ہمیشہ نہیں رہنا ہے، سفر کرنا ہے، یا ایسا سفر کی واپسی نہیں ہوگی۔ جو موت کا سفر ہے اس میں واپسی نہیں ہے، موت کے سفر کے بعد برزخی زندگی، اس کے بعد دائمی زندگی ہے، اس میں واپسی نہیں ہوگی کہ آ جائیں دوبارہ دنیا کے اندر، چلو ہم چھٹی جا رہے ہیں، اس بار کچھ سامان نہیں لے جا سکے تو کوئی آنے والا اس کے ذریعے سے منگا لیں گے، یا اگلے سفر میں لے کر کے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، اس سفر کے اندر واپسی نہیں ہے، کبھی واپس نہیں ہو سکتے۔ کہیں گے مشرکین، مجرمین، گنہگار کہ اللہ رب العالمین ایک لمحے کے لیے دنیا کے اندر بھیج دے، دوبارہ ہم نیکیاں کر کے آ جائیں گے، جو نیکیاں رہ گئی ہم سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ نہیں بھیجے گا، کہ نہیں ہم نے تم کو مہلت دی تھی، تمہیں بتایا گیا، لیکن تم نے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ سفر پر جانے کے لیے، ایک مہینے کی چھٹی کے لیے پورے سال تیاری کرتے تھے۔ گئے جبیل شہر میں، مارکیٹ میں گئے، کوئی سامان سستا نظر آیا، خرید لیا، لا کر کے بیڈ کے نیچے ڈال دیا۔ 10 مہینے گزر گئے، پورا بیڈ کے نیچے بھر گیا سامان سے۔ پورے سال تیاری کرتا انسان ایک مہینے کی چھٹی جانے کے لیے، لیکن وہ سفر جس میں واپسی نہیں ہے، جس میں کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا، اس سفر کے لیے ہمارے پاس کیا تیاری؟ کوئی تیاری ہمارے پاس نہیں ہے، کچھ نہیں تیاری ہمارے پاس ہے۔ اس کے لیے تیاری کیجئے، واپس نہیں آنا ہے دوبارہ آپ کو۔ جو چیزیں رہ گئی ہیں ان چیزوں کو پوری نہیں کر سکتے واپس آنے کے بعد۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے دیا، اسی لیے دیا ہے، تو اس کے لیے تیاری کیجئے۔ رمضان کے مہینے کا خوشی سے استقبال کیجئے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے۔ نیکیوں کے لیے رغبت کیجئے، دوڑیے نیکیوں کی طرف، نیکیوں کی تلاش میں رہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ توبہ کیجئے، توبے کا مہینہ ہے یہ، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ توبہ بھی صرف لفظی اور زبان سے توبہ کہہ دینے کا نام نہیں ہے، یہ توبہ بھی ایک عبادت ہے، ایک عمل ہے۔ یہ اس میں بھی چھوڑنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے گناہ چھوڑیے پہلے، تب توبہ ہوتا ہے۔ صرف زبان سے کہہ دینا توبہ نہیں ہوتا ہے، توبہ عمل ہے، توبہ ایک عبادت ہے۔ پہلے گناہ چھوڑنا ہے آپ کو، جو گناہ ہم کر رہے ہیں پہلے اس کو چھوڑنا پڑے گا، تب توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ عزم کرنا پڑے گا کہ دوبارہ گناہ نہیں کریں گے۔ اس گناہ پر افسوس بھی ہو ہمیں کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے یا ہو رہا ہے، گناہ کرتے جا رہے ہیں، افسوس بھی نہیں ہے، اور توبہ توبہ زبان سے کہتے بھی جا رہے ہیں۔ یہ توبہ اس کا نام نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے کہ انسان چھوڑ دے، گناہوں کو چھوڑ دے، افسوس کرے، ندامت ہو، اس کو عزم ہو کہ وہ گناہ نہیں کرے گا، اور اگر بندوں سے متعلق ہے اس حق کو بھی جا کر کے ادا کر دے، حق ادا کر دے بندوں کا، کیونکہ بندوں کا حق بھی معاف نہیں ہوتا ہے۔ بندوں کا حق جب بندے معاف کریں گے تبھی معاف ہوگا، شرک نہیں معاف ہوگا۔ اگر انسان بغیر توبے کے مر گیا، بندوں کا حق بھی معاف نہیں ہوگا جب تک کہ بندہ نہ معاف کر دے اس کو۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے حق کو نہیں معاف کرے گا، بندے کا حق ہے۔ تو اس لیے توبہ اس چیز کا نام ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں رمضان کا مہینہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ملتا ہے۔ اس سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر خیر اور نیکیاں کرنے کا موقع مل جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق مل جائے۔ کتنے ہم میں ساتھی ہیں جو دنیا میں چلے گئے دنیا سے، گزشتہ سال ہمارے ساتھ رمضان میں تھے، آج ہمارے پاس نہیں ہیں، وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، وہ ہم ان کو یاد کریں۔ ابھی 1 ہفتہ باقی ہے رمضان کے مہینے کی شروعات میں، کب کس کو ملے گا کوئی نہیں کہہ سکتا ہے، کوئی گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے رمضان کا مہینہ ملے گا، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ موت انسان ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے، کبھی بھی انسان کی موت آ سکتی ہے۔ کہ رمضان کا مہینہ ایک نیا رمضان ہمارے لیے ہو، گناہوں سے آزادی کا مہینہ ہم ثابت کر کے دکھائیں، ورنہ اللہ کے رسول کی بددعا ہمارے اوپر صادق آ جائے گی۔ ہماری فرمائے کہ وہ انسان تباہ ہو جائے، وہ انسان برباد ہو جائے جسے رمضان کا مہینہ ملے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے۔ اگر اس سے بچنا ہے تو ہمیں اس رمضان کے مہینے کے لیے پہلے سے عزم اور حوصلہ، پہلے ہی سے اپنے سچی نیت، نیک اعمال کرنے کی، گناہوں کے چھوڑ دینے کی ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ جب ہمارے دل صاف ہوں گے،
ہماری نیتیں صاف ہوگی، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق دے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ یہ سوچ کر کے رکھے کہ یہ آخری مہینہ ہوگا ہمارے لیے، بلکہ ہر دن آخری دن ہوگا، ہر دن آخری دن ہوگا۔ اس لیے جو بھی گناہ ہم کرتے ہیں گناہوں کو چھوڑ دیں، ان تمام گناہوں کو چھوڑ دیں۔ انسان بہت سارے لوگ سگریٹ پیتے ہیں، بیڑی پیتے ہیں، ایک اچھا موقع ان کے لیے کہ اس گناہ سے اپنے آپ کو چھوڑ دیں۔ غیبت چغلخوری لوگ کرتے ہیں، ایک بہترین موقع اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جو صرف بھوکا رہے اور وہ غیبت اور چغلخوری نہ چھوڑے، اللہ رب العالمین کوئی ضرورت نہیں کھانے پینے سے چھوڑ دے۔ کھانا پینا آپ کے لیے حلال تھا، وقتی طور پر حرام کر دیا گیا ہے، رمضان میں دن میں حرام کر دیا گیا، ہمیشہ حرام نہیں، رات میں آپ کھا سکتے کھانا، لیکن غیبت چغلخوری یہ بدعات اور خرافات اور شرک کبھی آپ کے لیے کبھی بھی آپ کے اوپر یہ چیز حلال نہیں تھی، اللہ رب العالمین نے اس کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا، ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے لیے اوپر جو یہ حلال نہیں تھی۔ اس لیے رمضان کا مہینہ کی جو اصل ہے اور اس کی جو شان ہے، اس کی جو عظمت ہے، اس کا جو مقام مرتبہ ہے، اس کو اپنی نگاہوں کے سامنے ہم رکھیں اور اس مہینے کو خیر و برکت کا مہینہ بنائیں، نیک اعمال کے ذریعے سے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے، گناہوں کو چھوڑ کر کے، اور اس طریقے سے جو بھی گناہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے اگر یہ چیز ہمارے اندر ہوگی تو اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو حکم دیتے ہیں، اے نبی اتق اللہ، اے نبی اللہ تعالیٰ سے ڈریے۔ آج اگر ہم کسی سے کہہ دیں اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کو، ناراض ہو جاتا ہے، آپ مجھے تقوی کی وصیت کر رہے ہیں، آپ مجھے کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریے۔ اللہ فرما رہا اپنے نبی کو، اللہ رب العالمین تمام نبی مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ اختیاری نہیں ہے کہ چاہے تقوی اختیار کریں چاہے تقوی اختیار نہ کریں، چاہے ڈریں چاہے نہ ڈریں، نہیں، اختیار نہیں دیا گیا آپ کو۔ یہ وہ سوالات نہیں ہیں جب ٹائپ کے کہ ایک سوال لگ دیا گیا، 3 طرح کے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو آپ کو چوز کرنا، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اجباری ہے، یہ اللہ نے فرض کر دیا تقوی اختیار کرنا۔ اتقوا اللہ، خطبہ جمعہ کے اندر جو 4 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ان تمام آیتوں کے شروع میں اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اللہ پہ نبی کو کہہ رہے ہیں، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ پہ نبی کو حکم دے رہا ہے، ہمیں بھی حکم دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا یہ فرض ہے، فرض عین ہے، بندے پر واجب ہے، یہ اختیاری نہیں ہے، یہ چوز کرنے کا معاملہ نہیں ہے کہ آپ چوز کر لو تو ٹھیک ہے، نہ چوز کرو تو بھی ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیجئے، تقوی ہوگا تو انسان کی زندگی سعادت والی زندگی گزرتی ہے، سکون اطمینان والی زندگی گزرتی ہے، ہر عمل میں تقوی، ہر چیز کے اندر تقوی۔ آپ بچوں کے ساتھ رہیں، ماں باپ کے ساتھ رہیں، ڈیوٹی پر رہیں، اکیلے رہیں، تنہائی میں رہیں، آپ گھر میں رہیں، سفر میں رہیں، آپ جہاں بھی رہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اگر ہے وہ انسان کامیاب انسان ہے۔ ایسے انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کو وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اندر تقوی پیدا فرمائے، جو روزے کا اصل مقصد ہے اس مقصد کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ اگر مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے، روزہ رکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اس مقصد کو ہمیشہ نگاہ کے سامنے رکھیے کہ ہمیں متقی بننا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا تقوی اپنے اندر پیدا کرنا ہے، یہ ہمیشہ نصب العین ہمارا ہو، ہماری زندگی کا مقصد ہو، یہ ہمیشہ اس کے پیچھے ہم رہیں، اس کے پیچھے بھاگتے رہیں، دوڑتے رہیں، تب جا کر کے چیز ہمارے اندر پیدا ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے، اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے، اور رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال خیر کے کام کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے اور شر سے اور فتنوں سے اور معصیتوں سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم الکم رؤوف الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بعد ایھا المسلمون، ھذا ھوا قد اقبل شہر رمضان، شہر جعل اللہ صیامہ احد ارکان الاسلام، شہر نزل فیہ القرآن، وشہر فیہ تصفد الشیاطین وتفتح ابواب الجنان وتغلق ابواب النیران، فاحرصوا شدیدا علی ان تکونوا ممن یحقق الغرض من صیامہ، الا وهو تقوى الله سبحانه وتعالى۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ أيها المسلمون، إن الصوام بترك الطعام والشراب والجماع وباقي المفطرات لكثر جدا، وهو سهو عظيم، وقد ثبت عن من تلامذة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم قالوا
إن أهون الصوم ترك الطعام والشراب ولكن الصائم المسدد الموفق هو من صامت جوارحه عن الآثام ولسانه عن كل قول محرم وبطنه عن الطعام والشراب وفرجه عن الجماع والاستمناع والفجور وعينه أي النظر إلى المحرمات وكسبه وإنفاقه عن المال الحرام. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. أيها المسلمون، من لم يتوب في رمضان فمتى يتوب؟ ومن لم يقلع عن الذنوب في رمضان فمتى يقلع؟ ومن لم يرحم نفسه وقت الصيام فمتى يرحمها؟ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين صعد المنبر قال: آمين 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 3 مرات. فقيل: يا رسول الله، إنك حين صعدت المنبر قلت آمين؟ فقال: إن جبريل أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله. قلت آمين قل آمين فقلت آمين. ويا باغي الخير في رمضان أقبل على الصالحات واستكثر، ويا باغي الشر أخسر الآثام واهجر، وإن كنت تريد مضاعفة الحسنات فعليك بالصوم. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. وإن كنت تريد أن تكون من أهل الجنة السعداء فلا تغفل عن صوم رمضان. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا 5كم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. هذا وصلوا وسلموا على خير خلق البرية. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. وارض اللهم عن خلفائه الأربع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الآل والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، ودمر أعداء الدين، وألف بين قلوب المسلمين، وأعز صفوفهم، وأصلح قادتهم، واجمع كلمتهم أهل الحق يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على الصيام والقيام في شهر رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وجعلنا فيه من الذاكرين والشاكرين. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومن له فضل علينا من النار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.